بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تزکیہ ورکشاپ کی 18ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے 17 مجلسیں الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ گزر چکی ہیں، اور آج الحمدللہ 18ویں مجلس ہے جس میں اسکالرز نے ٹاپکس پر مختلف انداز سے گفتگو کی ہے۔ اگرچہ موسم کے تغیر کی وجہ سے ٹائم شارٹ تھا، لیکن شارٹ ٹائم میں بھی انہوں نے اپنے عنوانات کی اچھی ترجمانی کی ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کی 3 تاریخ ہے، سن 2023 ہے، اور 18ویں مجلس ہے۔ کیونکہ ویسے تو نظم ہمارا جو ہے 4th سنڈے آف کا منتھ کا ہوتا ہے، لیکن 4th سنڈے اس دفعہ نومبر میں لانگ ویکنڈ تھا، اس وجہ سے احباب جو ہے چھٹیاں منا رہے تھے، تو ہم نے اس کو پھر دسمبر کے فرسٹ ویک کے اندر کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا تربیتی اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی 4th فرائیڈے اور سیٹرڈے ہوا کرتا ہے، لیکن 4th فرائیڈے اور سیٹرڈے نہیں ہوا نومبر میں، دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہم نے کیا، چنانچہ 1 دسمبر اور 2 دسمبر میں الحمدللہ تربیتی اعتکاف کے لیے بھی احباب یہاں خانقاہ میں جمع ہیں۔ اور ترتیب آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو احباب آ جاتے ہیں، مغرب کے وقت پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری یہاں اس خانقاہ میں، ہماری اخون مسجد میں تبلیغی جماعت کا شب جمعہ بھی ہوتا ہے، اور شب جمعہ میں بھی سب احباب شریک ہوتے ہیں۔ پھر شب جمعہ میں رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مناجات ہوتی ہے، پھر جمعے کے معمولات ہوتے ہیں، پھر ہفتے کے ہوتے ہیں۔ ہفتے کو رات 9 بجے گویا کہ تربیتی اعتکاف والوں کا نظم پورا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کا شوق ہو تو پھر یہ تزکیہ ورکشاپ کے لیے سنڈے کو بھی وہ قیام کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس دفعہ ماشاءاللہ جو احباب آئے ہیں، تو ایک آدھ کے سوا باقی سب جو ہے وہ یہیں انہوں نے گویا کہ قیام کیا، اور یہ آج وہ ہماری تزکیہ ورکشاپ میں شریک ہیں۔ تو انہوں نے یہ قربانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانی کا قبول فرمائے۔ 2 دن کی نیت کر کے آئے تھے، تو ماشاءاللہ 3 دن مکمل کیے ہیں، سہ روزہ ان کا پورا لگ گیا ہے۔
ان کے اس جذبے کو دیکھ کے میں بھی پھر 2 دن کے بعد تیسرے دن کے لیے ان کے ساتھ یہیں قیام کیا ہے الحمدللہ۔ تو اور یہ ہمارے 2-3 دن کا قیام ایسا ہوتا ہے کہ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ کتنے احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم دل سے روتے ہوئے واپس جاتے ہیں اس امید پہ کہ دوبارہ واپس آئیں گے، اگلے مہینے پھر موقع ملے گا پھر آئیں گے۔ اور الحمدللہ اگلے مہینے کے لیے ابھی سے آپ نوٹ کر لیں، 29 دسمبر ہم نے رکھا ہے، یعنی 29 اور 30 یعنی جمعہ اور ہفتہ، کیونکہ اس دسمبر کے اندر 5 جمعے اور ہفتے ہیں، اس میں سے ہم نے چوتھے کی بجائے 5واں کر دیا ہے، کیونکہ دسمبر کے فرسٹ ویک کے اندر ہم جمع ہو گئے ہیں تو ساتھیوں کو ذرا اچھا وقفہ مل جائے۔ تو 29 دسمبر کا انشاءاللہ جو ہے وہ تربیتی اعتکاف ہوگا، اور آپ حضرت 28 کی شام کو پہنچ جائیں گے، 28 کی شام کو آپ حضرت پہنچ جائیں گے اور شب جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ 29 اور 30 یہ دسمبر آپ حضرت ہمارے ساتھ قیام کریں گے، اور رات کو پھر آپ کی چھٹی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ 31 ہے، 31 دسمبر کو جو ہے ہمارا تزکیہ ورکشاپ ہوگا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اس اخون مسجد میں نہیں ہوگا، وہ ایک نئی مسجد جو ہم نے تیار کی ہے ناسا کاؤنٹی میں، مسجد دارالتزکیہ، اس کا نام ہی ہم نے مسجد دارالتزکیہ رکھا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ تزکیہ اور تصفیہ ہوا کرے گا، دلوں کی صفائی کا کام ہوا کرے گا، ضرب لا الہ الا اللہ کی لگا کریں گی، لہذا اس مسجد کا نام ہم نے مسجد دارالتزکیہ رکھ دیا ہے۔ اس کی رینوویشنز تقریباً جو ہے مکمل ہونے والی ہیں، اور اب مسجد کا کارپیٹ وغیرہ ڈل رہا ہے، تو سب تیاریاں ہو رہی ہیں، تو 10 دن تک امید ہے سب مکمل ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ہم گویا کہ جمعے سے افتتاح کریں گے، جمعہ ہوگا وہاں 29 کا جمعہ انشاءاللہ وہاں ہوگا افتتاحی، قریب مساجد میں بھی انشاءاللہ اعلان کر دیں گے، اطلاع احباب کو کر دیں گے۔ آپ حضرات میں سے جو بھی اس دن جمعہ وہاں پڑھ سکتا ہو تو وہاں 29 دسمبر کو جمعہ وہاں پڑھے۔ جو احباب ٹرائی اسٹیٹ سے آنا چاہتے وہ بھی آئیں وہاں جمعہ پڑھیں، تو وہ جمعہ جو ہے 29 کا ہمارے ساتھ پڑھیں، یہ افتتاحی جمعہ ہوگا، تو گویا کہ اس جو ہے وہ مسجد اور مصلی کا جو افتتاح ہو جائے گا، اور اس کے بعد لنچ ہوگا۔ لنچ کے لیے بھی الحمدللہ اس ہماری مسجد کے ساتھ ہی انشاءاللہ ایک پارٹی ہال ہے، یعنی وہ ہماری پراپرٹی کا حصہ ہے، وہ پارٹی ہال کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ لذیذ اور جو ہے پرتکلف کھانا ملے گا۔ تو آپ حضرات پھر لنچ کر کے اس کے بعد آپ دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ خواتین کا بھی نظم ہوگا، تو خواتین کے لیے فرسٹ فلور کے اوپر خواتین کا نظم کیا جائے گا، تو وہاں خواتین بھی جمعہ وہاں پڑھ سکتی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو وہ کھانا کا نظم بھی ان کے لیے ہوگا۔ تو گویا کہ 29 کی آپ لوگ نوٹ کر لیں، دور سے آنے والا کوئی ہو تو وہ بھی نوٹ کر لے، کسی دوسری اسٹیٹ سے آنا چاہتا ہے فلائی کر کے آئے، کیونکہ بابرکت موقع ہے، افتتاحی جمعہ ہے، افتتاحی جمعہ کی بنیاد کے اندر آپ کی شرکت ہو گئی تو آگے پھر جماعت تو چلنے ہیں ماشاءاللہ، سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کو یہ دعوتیں عام دے رہے ہیں، تو آپ حضرات جو آئیں، اور بلکہ اطلاع بھی ہمیں کر دیں کہ ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے تو ہر طرح کی خدمت کا اہتمام کریں گے۔ تو مسجد دارالتزکیہ، تو یہ اگلا والا جو ہے تزکیہ ورکشاپ وہاں مسجد دارالتزکیہ میں ہوگا۔ باقی اس کا ایڈریس وغیرہ کہاں ہے کیا نہیں، تو وہ مجھے تو ان چیزیں پتے یاد نہیں رہتے، تو وہ آپ حضرات سے جو ہے انشاءاللہ وہ ہم شیئر کر لیں گے کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، تو آپ اس جگہ پہ اپنے سہولت سے پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، کہ کوشش یہی ہے کہ اس جو ہے وہ دیار غیر میں، اس کفرستان میں جتنے اللہ کے گھر بنا سکتا ہوں بناؤں۔ تو 4 تو یہ گھر ہم نے بنا دیے ہیں، اب اور اسٹیٹس میں بھی لوگوں کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت ہے کہ آپ یہاں آ کر بنائیں، لیکن سفر کرنے کے حوالے سے
ذرا تکاسل ہے، سفر کرنے سے طبیعت گھبراتی ہے، اس لیے جانا نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ ہم نے وہ بھی نظم کرنا ہے۔ تو اور اسٹیٹس کے اندر بھی اسی طریقے سے مسجدیں اور خانقاہیں کھڑی کرنی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مرکز ہدایت ہو اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہو۔ جیسے ہمارے بڑے جو ہے وہ دین کے پودے لگا کے چلے گئے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس طرح کی دینی جو مرکز بنتے ہیں یہ اصل میں اللہ کے دین کے پودے ہیں۔ نبی نے فرمایا دین کے پودے ہیں، آج یہ پودے ہیں، کل کو تناور درخت بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے سائے کے اندر خلق خدا جو ہے علم و معرفت کا فیضان اٹھاتی ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے اس طرح کے دین کے پودے لگائے، آج وہ تناور درخت ہیں، ایک خلق خدا اس پہ فیضان اٹھا رہی ہے۔ خود میرے والد ماجد محدث الاثر قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ بخارا سے چلے ہیں، بخارا سے چلے ختن میں پہنچے، ختن سے چلے ہندوستان میں پہنچے، دارالعلوم دیوبند میں 1972 میں پہنچے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر 13 سال تک کسب علم میں فیض کرتے رہے، اور ہمارے اکابرین امت سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھر وہاں سے بہاول نگر، پاکستان میں بہاول نگر کا ایریا ریگستانی ایریا ہے، صحرائی ایریا ہے، وہاں پر بزرگوں نے بٹھا دیا کہ بس آپ یہاں پر جو ہے اسلام کا پرچم بلند کریں۔ تو نصف صدی 50 سال تک وہاں قال اللہ قال رسول پڑھاتے رہے۔ اس دارالحدیث میں قال رسول 50 سال، پوری نصف صدی پوری کی۔ اور ان کے استاد مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، وہ بھی وہاں 2 سال وہ بھی وہاں بہاول نگر کے مدرسے میں ان کے ساتھ رہے، کیونکہ انہوں نے والد صاحب کو بیٹا بنا رکھا تھا، متبنہ بنا لیا تھا، کیونکہ وہ غریب الوطن تھے، بخارا سے آگے سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ پیچھے ان کی جائیدادیں تھیں، ختن کے اندر 8 ان کے باغ تھے، کئی مربع زمینیں، جو اکیلے تنہا تھے سب ان کے حصے میں آیا۔ لیکن اپنی بہن کو یہ کہہ کے آ گئے مجھے نہیں چاہیے دنیا میں، مجھے جنت کا باغ اس کے بدلے میں چاہیے۔ اللہ سے یہ کہ اللہ مجھے دنیا کے باغ اب نہیں چاہیے، مجھے جنت کا باغ چاہیے، تو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی، ان کی نظر میں والد صاحب کی اس قدر و قیمت تھی کہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا کہ حضرت دعا کر دے حج پہ چلے جائیں، حج کی دعا کر دیں، تو حضرت فرماتے تمہیں حج یہیں کرا دوں؟ تو وہ ہنسنے لگتا، نہیں حضرت کیا مطلب؟ کہتا نہیں یہیں حج کرنا ہے، مطلب حج سے حج کا ثواب بھی چاہیے نا۔ جی باقی اسباب وسائل جب ہوں گے تو فزیکلی بھی پہنچ جانا، لیکن ثواب تو پہلا حاصل کرو، یہیں حج کا ثواب دلوا دوں۔ تو وہ بندہ ادھر دائیں بائیں دیکھتا کہ یہاں کیسے ہوگا، کہا کہ مولوی نیاز ختنی کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہیں یہیں پر حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بات مجھ پر اللہ نے منکشف کر دی ہے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی جیسا اتنا بڑا آدمی، جاننے والوں کو جانتے ہیں، ترجمان السنہ کا مصنف، اور ترجمان السنہ ان کی جو کتاب ہے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس میں میرا بھی علمی حصہ ہے، کیونکہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھ رہے تھے دیوبند میں تو میرے کمرے میں آ جاتے تھے، میں شاگرد تھا، تو کہتے تھے مولوی نیاز اس حدیث کو میں نے جو وہ متکلمانہ انداز میں ثابت کرنے کے لیے یہ نقطہ لکھا ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں اس کو یوں لکھا ہے، کیونکہ والد صاحب علم المعقول کے اندر منطق و فلسفے کے بہت بڑے امام تھے، والد صاحب بڑی مہارت تھی۔ تو والد صاحب فرماتے کہ میں کہا کرتا تھا کہ ہاں استاد جی آپ نے ٹھیک لکھا، بہت اچھا لکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لکھے تو زیادہ اچھا، کیونکہ اس پر یہ نقض وارد ہو جائے گا۔ تو وہ سوچتے، کہا کہ مولوی نیاز اس طرف تو میرا ذہن ہی نہیں کیا، تم نے ٹھیک کہا۔ فرمایا میرے سامنے قلم سے وہ کاغذ میں اس کو کاٹ دیتے اور میری جو بات اس پہ لکھتے۔ فرماتے کہ ترجمان السنہ جو کتاب اس میں بہت سا حصہ میرا بھی ہے جو حضرت لکھا۔ تو مطلب اس قدر جو ہے وہ ان کی قدردانی۔ اور مولانا بدر عالم میرٹھی نے کہہ دیا تھا کہ مولوی نیاز جب وہ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے، فرمایا مولوی نیاز اس مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر
سے اب تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، اب یہاں اس کو تم نے چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور مولانا بدیار یہ امانت سپرد کر کے چلے گئے۔ اب پیچھے ریگستان کا علاقہ ہے، مجاہدات دینی مدارس چلانا آسان تو نہیں ہے۔ کیا کیا مجاہدے آتے تھے، جب ہم نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا والد صاحب کن مجاہدوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، بچوں کی طرف بلبلاتے ہیں خدا کے آگے، نصرت مانگتے ہیں کہ یہ ادارے مدرسے چلیں، اور اللہ کی نصرتیں آتی تھیں، چلتا تھا، فاقے بھی کیے، ایسے چلاتے تھے۔ تو ادھر جو ہے والد صاحب کے ایک دو بھائی تھے، چچا زاد بھائی ایک، وہ بخارا سے کابل آئے افغانستان، وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آ گئے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کا نام عبد المجید تختہ ان کا نام، تو مدینہ طیبہ پہنچے، اور آج ان کے 7 بیٹے ہیں جو مدینہ طیبہ میں، وہ عرب ہیں، عربوں میں شادیاں ان کے وہیں کے سیزن ہیں، بڑے بڑے جو وہ پوسٹوں پر ہے، تو وہ ادھر چلے گئے۔ تو والد صاحب جب حج کرنے پہنچے تو بھائی نے کہا کہ بھائی جان یہ مکان بالکل حرم کے سامنے، یہ آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، آپ یہاں آ جائیں، چھوڑے 52 نگر پاکستان چھوڑے، یہاں آ جائیں۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں آ تو جاؤں، لیکن کل روز معاشر میں بدر عالم کو کیا جواب دوں گا، مولانا بدر عالم کو کیا جواب دوں گا، میں نے استاد سے یہ عہد کیا ہے کہ میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا، ان کو کیا جواب دوں۔ اور ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم یہاں آج کو دیکھ رہے ہیں، نہیں مانے، بڑی منت ترلے کی، حالانکہ مجاہدات تھے، نہیں گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہیں ساری زندگی گزاری، اور دارالحدیث میں قال قال رسول، اور آخر وقت میں جو رخصت کیا تھا ہم نے جنازہ بھی دارالحدیث میں جا کے رکھا بطور برکت کے، تاکہ عملی طور پہ اس معاہدے کا اعلان ہو جائے کہ یہیں سے جنازہ نکلا ہے جو استاد سے وعدہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑے وہ پودے لگا گئے، آج بڑے تناور درخت ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے آج ہم لگا کے جائیں گے، سوچتے ہیں کہ کل کو تناور درخت بنیں گے، اور ان کا اجر پکا ہو گیا۔ جانے سے پہلے خدا نے ان کو بشارتیں دکھا دی کہ جو کیا تھا قبول کر لیا ہے، اب آ جاؤ ہماری آغوش میں۔ تو جب ہم نے آنکھوں سے یہ سارے مشاہدے کیے ہیں تو کیوں نہ ہم پھر یہاں پودے لگائیں اور آگے بڑھائیں۔ اس لیے الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ باوجود کم وسائل کے ہم یہ چیزیں جو ہے یہاں لگا رہے ہیں، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، خود اپنی آخرت کے لیے۔ اور یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزتوں کے ساتھ، رفتوں کے ساتھ اور عافیتوں کے ساتھ جو ہے مادی وسائل بھی مہیا کرے، اور ٹھاٹ اور شان کے ساتھ اس شان والے دین کی خدمت بھی کرے۔ تو بہرکیف تو کوئی بیان کرنا مطلوب نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ بس آخرت اصل ہے، اسی کی تیاری، اور یہ تزکیہ ورکشاپ میں ساری محنت اسی بات کی ہے، اور جس نے آخرت کو پا لیا وہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آٹومیٹکلی خود بخود ہی آتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تزکیہ کے حوالے سے مراقبہ ہمارا چل رہا ہے، اس مراقبے میں دنیا بھر میں جو ہے وہ تقریباً جو اب تو 70,000 پہلے تھا، اب 70 لاکھ کے قریب لوگ پوری دنیا میں 2:30 سے 3 o'clock تک مراقبے میں بیٹھتے ہیں، اتنی بڑی تعداد۔ اور میں نے یہ درخواست کی تھی کہ رحم ٹی وی پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے سبسکرائبر 6.5 لاکھ ہیں، 6 لاکھ سے بھی ابو۔ یار 1 لاکھ آدمی نہیں ہے جو اللہ کے لیے سر جھکا کے بیٹھ جائے، اللہ کو پانے کا جذبہ دکھائے۔ تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ جوائن ہو رہے ہیں، خواتین بھی، مرد بھی، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں۔ تو ماشاءاللہ اب ان کو جو ہے چوتھا سبق اور قطب العالم و تکوین، جو اس وقت کے قطب عالم و تکوین ہے انڈیا کے اندر بنگلور میں، جنہوں نے براہ راست پھر مجھے خلافت و اجازت تمام چاروں سلسلوں کے اندر دی اور روحانی نسبتیں منتقل کی، انہوں نے ماشاءاللہ آج ہی جو ہے وہ مجھے وہاں سے فون آیا، اور انہوں نے تمام متوسلین مریدین جو مراقبے میں بیٹھ رہے ہیں ان سب کو جو ہے خصوصی السلام علیکم پہنچایا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے علیکم وعلی السلام کہہ دیں تو وہ سلام ان کا آپ حضرات کو پہنچایا ہے، اور فرمایا کہ پوری روحانی توجہ صبح شام ان جو وہ ہزاروں لوگوں کی طرف میں کر رہا ہوں
تاکہ ان کے قلوب اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کو پا لیں۔ تو ان کا سلام آیا اور انہوں نے اطلاع کی آج سے آپ کو چوتھا سبق دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو مراقبات چل رہے ہیں، لطیفہ قلب، ذکر لطیفہ قلب کا ذکر جو تھا، ذکر لطیفہ قلب بزبان خیال، یعنی زبان سے نہیں، خیال تصور سے، وہ لطیفہ قلب کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا برائے دفع شہوت و غفلت، یہ منزل ہو گئی پوری۔ اس کے بعد ذکر لطیفہ روح، لطیفہ روح بزبان خیال برائے دفع غیظ و غضب، غصہ غضب ختم کرنے کا وہ آپ کر چکے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو ذکر لطیفہ سر بزبان خیال برائے دفع حرص و طمع، وہ بھی ہو چکا ہے۔ آج سے انہوں نے بتا دیا، بلکہ 3 دن پہلے سے اجازت انہوں نے بھیج دی تھی، لیکن آج مجھے پھر اعلان کا موقع تھا تو اجازت ہوگی۔ اب چوتھا جو ہے وہ اب آپ لطیفہ خفی، ذکر لطیفہ خفی بزبان خیال، بزبان خیال برائے دفع بخل و حسد، بخل و حسد جو ہے نا، یہ والا اب آپ نے شروع کرنا ہے، اس سے حسد بخل یہ سارے امراض یہ باتیاں دور ہوں گے۔ اور خفی کہاں پہ ہے؟ یہ سیدھا جو پستان ہے، سیدھے پستان کے برابر جو ہے وہ سینے کے وسط کی طرف میلان ہے، مائل وسط سینہ، یہاں پر جو ہے وہ لطیفہ خفی ہے۔ اب جب آپ مراقبہ کریں گے تو وہ جو نور کی جو تصور باندھنا ہے کہ فیض الہی کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور میں آیا، وہاں سے آدم علیہ السلام کے قلب میں، وہاں سے انبیاء کرام کے قلوب سے ہوتا 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 سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگوں سے ہوتا ہوا جو قطب العالم و تکوین کے قلب سے ہو کر میرے قلب میں یعنی مفتی منیر خون کے قلب میں آیا، اور وہاں سے پھر ہمارے جو اس لطیفہ خفی کی طرف جو داخل ہو رہا ہے، تو ان کے قلوب سے آئے گا اور آئے گا آپ کے لطیفہ خفی میں۔ اور اس لطیفے کے جاری ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس مقام پر یا تو ٹک ٹک کی آواز کبھی آئے گی، یا یہ جگہ کبھی کوئی حرکت محسوس ہوگی آپ کو، یا باقاعدہ آپ جب مراقبے میں بیٹھیں گے تو اس لطیفے سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ ویسے تو یہ آواز کشفی ہے، لیکن بس اوقات حصی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالی سر کے کانوں سے سنا دیتے ہیں۔ تو بس یہ مراقبے کا مطلب بس آپ نے یوں بیٹھ کے بھئی یہاں پہ کان لگانا ہے، انوارات داخل ہو رہے ہیں، اور یہ لطیفہ اس خوشی میں کہ یہ انوارات الہی میرے اس میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ لطیفہ خفی جو خوشی میں اللہ 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 پکار رہا ہے، اس کی آواز کو سننے کی تو کان لگانے ہیں۔ تو یہ کشفی ہے کے طور پہ سنا جاتا ہے، لیکن حصی طور پہ بہت لوگوں کو واقعی اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی۔ تو یہ جو ہے 2:30 سے 3 بجے یہ کرنا ہے، اور باقی جو لطائف کا ذکر ہے، لطیفہ وہ قلب کا، لطیفہ روح کا، لطیفہ سیر کا، اس کو چھوڑنا نہیں، وہ اور اپنے کسی وقت میں شام میں رات میں 20-20 منٹ وہ جاری رکھنا آپ نے۔ تو گویا کہ چوتھا جو ہے اس کے لطیفے کی اجازت ہو گئی ہے۔ اب چوتھا لطیفہ خفی اس کا، اور جو لوگ مراقبات کر رہے ہیں اور مجھے اطلاعات بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ رابطے میں ہیں، تو ماشاءاللہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو قطب ہونے کی بشارتیں ملنا شروع ہو گئی، یعنی آپ کے مرید متوسلین میں سے کہ اللہ تبارک و قطبیت کے مقام کے لیے ان کو منتخب کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، یہ اتنی کام کی چیز ہے۔ جیسے ڈاکٹر فیصل علی نے مراقبے پر بات کی ہے، تو یہ جو ہے وہ دل کی آواز دل کے بنانے والے کے ساتھ رابطہ ہے، اور اس میں کیا ملتا ہے یہ مراقبہ کر کے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے بڑا نفع ہے، آپ حضرات اس کی جو ہے وہ پابندی کریں گے تو آج جو ہے وہ سے آپ نے اس مراقبے کو شروع کر دینا ہے۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ حضرات نے جو بھی حصہ اس میں ڈالتے ہیں اپنے یہ بیانات اور مضامین کے ذریعے سے، سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو برکات عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں شب و روز کہ اللہ انہی مریدین متوسلین میں ہی ماشاءاللہ وقت کے قطب اور ابدال پیدا کرے، کیونکہ وہ جو مراقبہ 2:30 سے 3 بجے کا ہے، اور آج کل کے ٹائم کی تبدیلی میں انڈیا میں رات کا 1 بجہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں رات کے 12:30 بجے بھی ہوتے ہیں، 12:30 سے 1 بجے تک وہ کریں، انڈیا والے رات 1 بجے سے 1:30 بجے تک، اسی طرح لوگ اپنا اپنا وقت متعین کر لیں۔ تو لیکن اس مراقبے کا ناغہ نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ عین 2:30 سے 3 کے وقت میں وہ نہیں کر سکتے،
بعض لوگ کہتے جی 1 بجے رات سو جاتے ہیں ہم، نیند آ جاتی، موقع نہیں ہوتا، تو کسی بھی وقت آپ وہ مراقبہ جاری رکھے، چھوڑے نہیں انوارات. لیکن خیر اس وقت کے اندر تو وقت کے ابدال و کتب، بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے علماء ربانین شامل ہوتے ہیں، سب کے قلوب متوجہ ہیں، خدا کی رحمت کو کھینچ رہے ہیں، تو ہمیں انوارات کا عالم کیا ہوگا. اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو فائدہ ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خانقاہ یوسفیہ، چشتیہ، زکریہ، عارفیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، نیو یارک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ بہت سے عنوانات اب اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں، کہ جس طریقے سے سلاسل کی اجازت مل رہی ہے بطور برکت کے، ہم نے اس کے اندر سب چیزیں جمع کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تربیتی اعتکاف میں بھی میں نے سلاسل اربع ہی کے مختلف اعمال و اشغال اذکار جمع کیے ہیں، تاکہ سب ہم 2 دن میں اس کی جب مشق کریں تو چاروں سلسلوں کے انوارات ہمیں نصیب ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ اب جو اختتامی دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اوقات جو ہے وہ بہت ایکسکیوز ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے باقی چیزیں انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گی. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. تمام حاضرین اور ناظرین کے قلوب کو یا اللہ تو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما. یا اللہ ہم دعا گو ہیں، ہم ہی میں یا اللہ قطب ابدال اوتاد و اخیار یا اللہ پیدا فرما. ولایت و معرفت کے بلند مقامات عالیہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیری طلب میں ہم صبح شام کبھی مراقبے میں اور کبھی مذاکرے میں وقت گزارتے ہیں. یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما. یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، اپنی خاص نظر کرم سے ہمیں محروم نہ فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما، ان کی اداؤں پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. اور ہماری خانقاہ سلاسل اربع جو ہماری خانقاہ اس کے فیضان کو عام فرما. اور ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ سلسلہ کے درجات بلند فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین ناظرین کی جائز مرادی پوری فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز مرادی پوری فرما. خاص طور پہ یا روبینہ باجی نے نیو یارک سے درخواست کی ہے، روبینہ باجی کے مسائل کو حل فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ان کے بچوں کے روزگار کو کشادہ فرما. یا اللہ خود ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما. اسی طریقے سے ماسی بشیرہ نے نیو یارک سے درخواست کی ہے، ان کی بیٹی عائزہ کو یا اللہ امیگریشن کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں یا اللہ ان مشکلات کو رفع فرما، دور فرما. یا اللہ ان کے لیے امیگریشن کے حوالے سے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ان کے لیے یا اللہ ان کی بیٹی کو ان کی ماں کے پاس یا امریکہ میں پہنچا، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی جائز مرادی پوری فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر یا اللہ اسلام کے پرچم کو بلند فرما، نبی کے دین کو حاوی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.